ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، تو پچھلے سال ان کا مجھے فون آیا، کہنے لگے کہ حافظ صاحب میں نے نا روزے رکھوا دی ہیں، فلانی فلانی جگہ پیسے بھیج دیے ہیں، تو میں تو بیمار ہوں، 90 سے اوپر ان کی ایج تھی، تو میں تو روزے رکھ نہیں پا رہا، تو میں نے فلانی جگہ اپنی جگہ 4-5 لوگوں کو، غریبوں کو پیسے بھیج دیے اور میری طرف سے روزے رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ کون سی چیز آ گئی؟ تو اس کے اپنے روزے کدھر گئے؟ خود مسلمان ہے ماشاءاللہ، اس کے اپنے روزے کدھر گئے؟ تو کہنے لگے پھر کیا ہوتا ہے یہ، ہم نے تو یہی سنا تھا تو یہی کر لیا۔ پھر ان کو کچھ فدیے کی بات بتائی، تو اب یہ فدیے میں 2-3 الگ الگ پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 کہ فدیہ کیا رمضان سے پہلے دے سکتے ہیں؟ نمبر 2 فدیہ کون دے سکتا ہے؟ بہت سے لوگ، عورت ہے پریگننٹ ہوئی تو فدیے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف، اسکول کے ایگزام ہیں، کوئی کالج کے ایگزام ہے، کوئی سفر ہے، تو اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کسی طرح فدیہ دے کے خلاصہ کر لو۔ اس میں بتائیے گا۔ جی، اس میں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنے روزے کا فدیہ مطلب اس طرح ادا کرنا ہے کہ کسی کو روزے رکھوائیں گے۔ تو یہ بالکل صحیح پوائنٹ ہے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ اگر آپ کے روزے رکھے گا تو کیا وہ اپنے روزے نہیں رکھے گا؟ تو فدیہ یہ نہیں ہے، فدیہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جو دائمی ہے، یعنی صحت کی امید نہیں ہے، ماہر دیندار ڈاکٹر نے بتلا دیا کہ اب مرتے دم تک یہ مرض چلے گا، آپ کسی بھی وقت روزہ نہیں رکھ سکتے، حتیٰ کہ سردیوں کے چھوٹے دنوں میں بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اتنا بڑھاپا ہو گیا یا ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے، تو اس کیس میں پھر فدیہ دینا ہوگا۔ اور فدیہ یہ ہے کہ 2.25 کلو، اور احتیاطاً ہم 2 کلو بتا دیتے ہیں، گندم یا آٹا کم سے کم یہ کسی مستحق زکوٰۃ شخص کو مالک بنا کر دے دیا جائے، یا اس کی بقدر رقم دے دی جائے، جو آج کل لگ بھگ 300 روپیہ بنتی ہے۔ ہم نے 3-4 جگہ سے پتہ کرانے کے بعد اب جامعہ شفیہ کے اندر وہ پھر ایک بنایا ہے، ترتیب بنائی ہے اس کی، تو کم سے کم 300 ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اس لحاظ سے 9,000 روپیہ پورے مہینے کا فدیہ بن گیا ہے، اور یہ رمضان شروع ہونے کے بعد اس کی ادائیگی کرنی ہوگی جی، پہلے نہیں، رمضان شروع ہونے کے بعد ادائیگی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ جو عارضی بیماری ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ حاملہ خاتون ہے جس کا سوال میں آپ نے ذکر کیا ہے، تو ڈاکٹر نے منع کر دیا روزہ رکھنے سے، وہ فدیہ نہیں دے گی کیونکہ یہ مرض دائمی نہیں ہے۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ فی الحال نہ رکھے، اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، ماہر دیندار ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ روزہ مضر ہے اس کے لیے، یا کوئی اور ایسا مرض لگ گیا، تو پھر جب اللہ افاقہ دے گا پھر اس وقت اس کی قضا کرنی ہوگی، یہ فدیہ نہیں، یہ لوگ فدیہ نہیں دے سکیں گے۔ اب کوئی ایسا کیس ہے کہ اس نے دائمی مرض نہیں تھا، شیخ کبیر نہیں تھا، عارضی چیز تھی، اور اس وقت روزہ نہیں رکھ سکا اور فدیہ دے دیا، تو فدیہ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بعد میں صحت بھی ہو گئی تو اس دیے ہوئے کو کیا حکم ہے؟ فرض کر لیتے ہیں کہ اس نے فدیہ دے دیا، اللہ نے بعد میں صحت دے دی، دائمی مرض تھا، اللہ نے صحت دے دی، یا دائمی مرض نہیں تھا تو صحت مل گئی، اب روزہ رکھنے کی ہمت آ گئی ہے، تو اب جو یہ فدیہ ہے یہ صدقہ بن جائے گا جی، ثواب تو ملے گا، ضائع تو نہیں جائے گا، لیکن یہ کہ اب یہ فدیہ ہونے کی حیثیت سے باہر نکل گیا، اب یہ فدیہ نہیں رہا جی، ٹھیک، اب اس کو قضا ہی کرنی ہوگی، کیونکہ اصل قضا ہے، فدیہ تو اس کا بدل ہے، قضا نہ ہو سکتی ہو تو فدیہ ہے، جیسے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو تیمم ہے، اگر قدرت موجود ہو تو پھر تو ظاہر ہے وضو ہی ہوگا، یہاں بھی قدرت نہ ہو تو اصل یہ ہے کہ اگر بیماری ہو تو قضا ہے، لیکن اگر قضا نہ ہو سکتی ہو اس صورت میں فدیہ ہے، اللہ نے بعد میں صحت دے دی تو پھر اس کو قضا کرنی ہی ہوگی جی۔